سنیے قرآن مجید، فرمایا رب العالمین نے زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، تیسرا مقام قرآن مجید دی تیسری آیت، قرآن مجید کے اندر رب العالمین نے فرمایا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کافراں واسطے اسا دنیا نو خوشنما بنایا ہے، مومناں واسطے نہیں۔ کافر اس دنیا تو متاثر ہوندے، کافر اس دنیا کو متاثر ہوندے، مسلمان نہیں ہوندے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ فرمایا رب العالمین نے اے ایمان والے ہو تسی اینو مذاق نہ سمجھو، اس قرآن نو اللہ دے قرآن دا مذاق نہ اڑایا کرو، قرآن سن کے اپنے دل دے اندر جگہ دیتا کرو۔ کافر اس دنیا نو خوشنما سمجھدے نے، ہمیشہ رہنا چاہتے نے، موت کو ڈر دینے۔ مومن بندہ اللہ دی ملاقات دا خواہش مند ہوتا ہے، آندا ہے میں اللہ نال ملاقات کرنی ہے، جے میرے پلے عمل ہی کوئی نہ ہویا میں اپنے اللہ نال ملاقات کیویں کراں گا؟ رزق دے پیچھے لگے ہو تے رب العالمین فرماندے نے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، میں رب جنوں چاہواں بے حسابہ رزق عطا کر دینا وا۔ کافراں کو بڑی دولت ہے، اور حدیث کی ہے نبی پاک نے فرمایا اے لوگو جس روٹی پیچھے رزق پیچھے حلال آئے یا حرام آئے، رزق دو طرح دا ہے، رزق حلال بھی اور رزق حرام بھی، اس طرح ہی ہے نا، رزق حلال بھی اور رزق حرام بھی۔ رزق دو قسم دا ہے وہ بھی رزق جڑا حرام ہے، لیکن وہ تیری خیانت نال جدوں تو صبر نہیں نہ کیتا، قناعت نہیں کیتی، راضی نہیں ہویا اللہ دے دتے ہوئے رزق تے، تو آکھے نہیں 1000 نال گزارا نہیں ہو رہا، میرے 5000 آنا چاہیے۔ جے تو 1000 تے راضی نہیں ہویا تے اللہ دی قسم ہے تو 5 تے بھی نہیں راضی ہو سکتا۔ یہ نبی پاک نے فرمایا ہے۔ جویں جویں بندہ بوڑھا ہوندا ہے او دی ہرس بڑھدی جاندی ہے، جویں جویں بندہ بوڑھا ہوندا ہے او دی خواہش ودی جاندی۔ یہ دنیا ہے ہی ایسی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اتنے متاثر ہو گئے دنیا کو نو کہ قبر دی مٹی دے قریب پہنچ گئے نے، حتی زرتم المقابر، قبراں دے قریب پہنچ گئے نے، لیکن پھر بھی دنیا کو نو متاثر نے۔ پیسہ آنا چاہیے، دولت آنی چاہیے، حلال آئے یا حرام آئے، بس جی اللہ دے بندیا حرام آج لاکھ روپیہ تیرے اکاؤنٹ وچ آیا ہے حرام، تے کل تو مر گیا ہے، کیڑے کھاتے تو کدھر جائے گا؟ تے دولت کے دے کول اولاد نو حرام دے کے جائے گا، او تیرا مال کھان گے تے تو قبر وچ مار کھائیں گا۔ سمجھ آ رہی؟ بڑی سیدھیاں سیدھیاں باتاں نے قرآن و حدیث دیاں۔ قرآن مجید اگلا مقام رب العالمین نے فرمایا منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، اے لوگو جڑے دنیا چاہتے نے، کچھ ایسے نے جڑے دنیا چاہتے نے تے کچھ ایسے نے جڑے آخرت چاہتے نے، ومنکم من یرید الآخرہ، جڑے آخرت چاہتے نے وہی کامیاب لوگ نے۔ اے دنیا کسی دی نہیں ہے، اے دنیا دا مالک میرا اللہ ہے، تے اللہ نو دنیا پسند بھی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اوپر قرآن اترے، اللہ نے فرمایا کل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ رب العالمین نے فرمایا میرے نبی فرما دیجئے، فرمایا کل متاع الدنیا قلیل، اے دنیا دا متاع جڑا ہے، اے متاع دنیا دا متاع کینو آندے نے؟ عربی لغت دے اندر متاع آندے نے نکمی شے۔ امام اصمعی ایک بہت بڑے لغت کے امام گزرے ہیں، امام اصمعی لغت کے امام گزرے ہیں، گرامر عربی لغت کے۔ جدو انہوں نے متاع لفظ جڑا ہے نا اس دی لغت تحقیق، انہوں نے کہا میں اہل زبان لوگاں کو جاواں، دیہاتی لوگاں دے گئے کہ جو دیہاتی لوگ نے وہ خالص ٹھوس زبان بول دے نا، دیہاتی لوگ جڑے جس علاقے دے بھی ہون،
عرب دے ہون دیہاتی خالص زبان بولن گے، پاکستان دے دیہاتی پنجابیوں ٹھوس خالص زبان بولن گے۔ لغت واسطے سفر کیتا کہ میں متا نو سمجھا، متا کی چیز ہے؟ اللہ نے اس دنیا نو متا آکھیا ہے تے آخرت نو کی آکھیا ہے؟ بہترین گھر۔ دنیا متا ہے، کی متا ہے؟ سفر کیتا نا تو نیت نیک سی، امام اسمعی رحمہ اللہ دی نیت نیک سی کہ میں نو یہ سمجھ آئے یہ معنی کی ہے۔ ایک دیہات پہنچے، ایک عورت اپنی بیٹی نو آواز لگا رہی میری متا لے کر آؤ، مسئلہ حل ہو گیا، میری متا لے کر آؤ۔ ٹھہرے، رک گئے کہ بچی کی لے کے آندی؟ بچی کیا لائی؟ متا۔ جو عورت مخصوص ایام میں وہ کپڑا استعمال کرتی ہے وہ بچی لے کر آئی تو سمجھ آئی کہ اس لیے میرے رب نے کہا اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ متا ہے، یہ متا ہے۔ اس دنیا کی اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کی قسم ہے لوگوں، اگر یہ دنیا میرے رب کو عزیز ہوتی تو سب سے زیادہ خزانے دنیا کے میرے محمد کے پاس ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی کے پاس تو گھر میں کیا ہے؟ دو دو چاند، میری ماں عائشہ کہتی ہیں 2 چاند دیکھ لیتی ہم، 3 چاند 3 مہینے گزر جاتے ہمارے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی۔ حدیث میں کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا اس دنیا کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں مچھر کے پر جتنی بھی نہیں ہے، مچھر کے پر جتنی بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر جتنی ہوتی، اللہ کسی کافر کو ایک لقمہ بھی نہ دیتا۔ کافروں کو کنی دولت ہے سوچ سکتے ہو تسی؟ کافروں کے پاس کتنی دولت ہے؟ یہ بڑے بڑے جناب بلڈنگیں، وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر، وہ 100 منزلیں عمارتیں، وہ ٹیکنالوجی، پیسہ، دولت، ڈالر، بڑی دولت ہے کافروں کو، بڑے ملک نے کافروں کو۔ یہ مطلب ہے اللہ نو یہ دنیا پسند نہیں ہے۔ اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی ایک حدیث سنو۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے نے راستے دے اندر، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال صحابہ نے ایک مردہ بکری دا بچہ ملیا، مردہ بکری دا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے صحابہ اس مردہ بکری دے بچے نو 1 درہم دے نال کون خریدے گا؟ کوئی نہیں بولیا۔ فرمایا میرے صحابہ اس مردہ بکری دے بچے نو ادھے درہم دے بدلے کون خریدے گا؟ کوئی نہیں بولیا۔ میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ اس مردہ بکری دے بچے نو مفت کون اپنے گھر لے جائے گا؟ کوئی نہیں بولیا۔ نہ 1 درہم نال، نہ ادھے درہم نال، تے نہ ہی مفت۔ میرے نبی علیہ السلام نے حکیمانہ انداز دے اندر سمجھایا، واہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے سمجھان دے انداز تو میں قربان جاواں۔ میرے نبی دے سمجھان دا انداز کیسا پیارا۔ فرمایا میرے صحابہ جویں تسی اس مردہ بکری دے بچے کولوں نفرت کردے ہو، اللہ اس دنیا تو اس تو زیادہ نفرت کردا ہے۔ جویں تہاڈی نگاہ دے اندر اس مردہ بکری دے بچے دی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ دی نگاہ دے اندر اس دنیا دی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہن تسی سوچو گے یار اتنی دنیا بے وقت ہے، پھر سانو کرنا کی چاہیے؟ سانو اللہ دا بندہ بن جانا چاہیے، خالص اللہ دا، جتنا اللہ دیوے اس تے صابر شاکر ہو جاؤ، ظلم زیادتی نا انصافی چھوڑ دو، زندگی دے اندر چیننگ اور تبدیلی، دین دا علم حاصل کرو، وقت ہے دین واسطے لگاؤ، پیسہ ہے اضافی نہ جوڑو، دین تے صرف کرو، چڑیا والا کردار ادا کرو، چھپکلی والا کردار ادا نہ کرو، اپنی حیثیت کے مطابق دین پہ خرچ کرو، جوڑ کے نہ رکھو۔ جوڑنے کی کوئی یہ کنز ہے، وہ مال جو پڑا رہا وہ کنز ہے، قرآن نے اس کو کنز کہا ہے۔ قیامت والے دن وہ کیا ہوگی؟ جہنم کی موریں ہوں گی، والذین یکنزون الذھب والفضہ، قرآن نے کہا ہے سورۃ توبہ 10واں پارہ، جڑا مال جوڑ کے رکھیا وہ کنز ہے، وہ جہنم کی موریں سٹم پہ ہیں، وہ جہنم میں تپا کر جسم پہ لگائی جائیں گی۔
زکات نہیں دیتی, عشر نہیں دیتا پورا, خیانت کیتی ہے, پیسہ جوڑے ہے جھوٹ نال, فراڈ نال, کہیں تے حرام کھان تو بھی باز نہیں آندے, مختلف فلیور اور ذائقے. یہ زبان کا ذائقہ اور چسکا جو ہے نا, یہ بڑا برا ہے, بڑا ظلم ہے. انسان دے پلے ککھ نہیں چھڑدا. جیڑا وڈا قد کاٹھ والا انسان ہوئے جس نو حرام دی چسکا پہ جائے نا, یا زبان دا ذائقہ, کڑوی یا میٹھی چیز جیسی بھی ہو, زبان سے نیچے جائے کوئی پتہ ہوتا ہے؟ صرف یہ لیبارٹری میرے اللہ نے بنائی ہے, بس میٹھی ہو, کڑوی ہو, ٹھنڈی ہو, گرم ہو, ترش ذائقہ ہو, میٹھا ہو, کوئی بھی ذائقہ ہو, صرف زبان تک ہے, نیچے سب کچھ ہے. بس اس چسکے کی خاطر بڑی بڑی ہوٹلیں ہو رہی ہے, ڈکیتیاں کر کے پارٹیاں ہو رہی ہیں, خیانت کر کے لوگوں کو لوٹ کر بڑی بڑی محفلیں اور پارٹیاں سجائی جاتی ہیں, لیکن اس کے پیچھے سوچا نہیں جاتا کہ کس کس غریب کا حق مارا ہے, کس کس غریب کا ظلم کیا ہے, ناانصافی کی ہے, خیانت کی ہے, مزدور کو اجرت پوری نہیں دی. کتنے رنگ اور انداز نے اس دنیا دے لوگاں نو ٹھگن دے. لیکن قرآن کی آخر ہے ان الذین لا یرجون لقاءنا, جڑے لوگ دنیا دی زندگی تے مطمئن نے, اللہ نال ملاقات نہیں کردے چاہتے, میرا اللہ فرماندا ہے اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون. قرآن مجید 11واں پارہ سورۃ یونس آیت نمبر 8. اولئک مأواہم النار, یہی وہ لوگ نے جو جہنم دے اندر جان گئے, جڑے دنیا دے اعتبار نال تے اپنے آپ نو عقل والے سمجھدے سی, لیکن انہاں حلال تے حرام دے اندر بھی تمیز نہیں کیتی. اگر حلال تے حرام دے اندر تمیز کرنا چاہتے ہو, پھر قرآن کی آخد ہے, نبی دا فرمان کی آخد ہے, علم حاصل کرو قرآن اور حدیث دا. اللہم انی اسألک علما نافعا, اللہ سانو نفع والا علم عطا فرما, او علم عطا فرما جے دے اندر خیر ہی خیر ہے, جے دے اندر برکت ہی برکت ہے, جس علم دے اندر اللہ انسانیت ہے, درد ہے, جس ان علم دے اندر اللہ تیرا تعارف ہے, تیرے نبی دا تعارف ہے, اللہ او علم عطا فرما. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسا علم نہ دیں, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع, اللہ او علم نہ دیں جے دے اندر نفع نہیں ہے. ایسے علم پیچھے اسی بڑا نسنے, موبائل ہاتھ چ لیا, پیکج لایا, جو فیس بک کھولیے تے گھنٹے گزر گئے, جو یوٹیوب کھولیے تے گھنٹے گزر گئے. یہ علم حاصل ہو رہا ہے, یہ غیر نفع والا علم ہے. اگر نفع والا علم ہے تیرے پاس وقت ہے, اللہ کا قرآن کھول اور پڑھنا شروع کر دے. یہ نفع والا علم ہے. جتنی بار قرآن کھولے گا اللہ کی قسم تجھے موتی, جوہر, ہیرے, لال سے قیمتی چیزیں ملیں. ایک دن سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مدینے دی گلیاں چ ہوکا لا دیندے نے. ابو ہریرہ آندے نے لوگوں مسجد نبوی دے اندر آؤ, مسجد نبوی دے اندر درہم تے دینار تقسیم ہو رہے ہیں. لوگ سارے منڈی چھوڑی, مارکیٹ چھوڑی, کاروبار چھوڑے, نس پہ مدینے مسجد نبوی. جدو مسجد نبوی آئے کوئی لال نہیں, کوئی جوہر نہیں, کوئی ہیرا نہیں, اللہ دے نبی بیٹھے نے, چند صحابہ بیٹھے نے, میرے نبی پاک قرآن تے حدیث سنا رہے نے. لوگ آئے نے تے ابو ہریرہ نو کوسنا شروع کر دیتا ہے, ابو ہریرہ تو جھوٹ بولے, ابو ہریرہ تو ساڈے نال جھوٹ بولے ہیں. مسجد نبوی دے اندر تے کوئی ہیرا نہیں ہے, کوئی لال نہیں, کوئی گوہر نہیں. اللہ دے نبی نے تے چند صحابہ نے تے نبی پاک قرآن حدیث دیا گلاں کر رہے ہیں. تے ابو ہریرہ آندے نے تف افسوس ہے تہاڈی عقل دے اوپر, تسی دنیا دے دولت نو ہیرے تے لال سمجھدے ہو, میں اللہ دے نبی دی حدیث نو تے قرآن نو ہیرے تے لال سمجھنا وا. اپنی اپنی فہم ہے نا, اپنا فراست ہے. اور دنیا دا علم چوری, دنیا دی دولت چوری ہو جاندی ہے, علم چوری نہیں ہوندا. کیوں بھئی, جس کو قرآن حدیث کا علم ہے دنیا کی دولت صرف کرنے پہ ختم ہوتی ہے. قرآن حدیث بولو, پڑھو, اس کو جتنا سیکھو, اللہ کی قسم ہر جمعے کو آنے کے لیے ہفتہ بھر جتنی اللہ توفیق دے, جب پڑھتے ہیں نا ہر بار قرآن حدیث سے نئے موتی ملتے ہیں.
اپنے اپنے ذوق کی بات ہے، اللہ ریا سے بچائے۔ تو نفع والا علم حاصل کرو اگر حقیقی انسان بننا چاہتے ہو، اگر موت یاد ہے، اللہ سے ملاقات چاہتے ہو، تو نفع والا علم وہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کا علم ہے۔ اگر معاشرے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہو، اس زندگی کا اللہ کے ہاں حساب دینا چاہتے ہو، حساب تو لے گا میرا اللہ۔ نبی پاک نے فرمایا اس وقت تک اللہ قدم نہیں اٹھانے دیں گے جب تک تیرے مجھ سے اور آپ سے زندگی کا اللہ ایک ایک لمحے کا حساب نہیں لے گا۔ کیسے گزاری زندگی؟ ذرا سوچ لو، کدی کیلکولیٹ کرو نا اپنے وقت نو۔ اینا وقت مثال دے طور تے ایک بندے دی 60 سال زندگی ہے، 60 سال دے اندر وہ سویا بھی ہے، انہیں کھایا بھی ہے، انہیں پاخانہ پیشاب بھی کیتا ہے، انہیں رشتہ داریاں نبھائیاں نے، سارے کام کیتے نے، سارے کیلکولیٹ کر کے جتنا وقت تسا اللہ نو دیتا ہے نا، اللہ دی قسم وہ چند گھنٹے بن دے۔ 60 سالہ زندگی دے اندر جیڑا وقت تسا دین نو دیتا ہے یا اللہ نو دیتا ہے وہ وقت چند گھنٹے نے۔ کاروبار نو کتنا وقت دیتا ہے؟ اگر ایک بندہ 6 گھنٹے ہی سوندا ہے، 6 گھنٹے رات اور دن دے اندر، جس طرح طبی ماہرین کہندے نے ڈاکٹر کہ 6 گھنٹے سونا مست صحت واسطے ضروری ہے، اگر 6 گھنٹے ہی بندہ سوندا ہو تو کئی سال تے بندے دے سوندے ہی گزر جاندے۔ اس طرح ہی ہے نا، کدی سوچے اس وقت کا میرا اللہ حساب لے گا۔ سنیے قرآن مجید، فرمایا رب العالمین نے قرآن مجید اگلی آیت دے اندر آخری بات فرمایا رب العالمین نے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے ایمان والو، اللہ کو ڈر جاؤ اور سوال کرو اپنے اللہ کو، اللہ سانو تمیز عطا فرما۔ تمیز کیا؟ تمیز کیا؟ امتیاز کیا؟ فرق؟ اللہ او فرق عطا فرما جڑا حق اور باطل دے درمیان اسی کر سکیے۔ کونوا قوامین بالقسط، حق کی گواہی دو چاہے تمہارے ماں باپ کے بھی خلاف ہو۔ قرآن کہتا ہے اسی بیلیاں واسطے جھوٹ بول جانے ہیں، یہ دین کا علم ہے۔ بڑے بڑے دنیا دار کرائے کے دنیا میں قسمیں جھوٹی کہنے والے، 1000 روپیہ دو آپ کو جھوٹی قسم اٹھانے والا عدالت میں مل جائے گا۔ ملتے ہیں کہ نہیں؟ اگر دین کا علم نہ ہو تو ایسی خیانتیں ہوتی ہیں، ایک جھوٹی قسم کے ساتھ پل بھر میں کسی کا حق کسی سے مروا کر دوسرے کو دے دیا۔ 1000 روپے کی جھوٹی قسم بازار میں آپ کو ملتے ہیں لوگ، عدالتوں میں ملتے ہیں لوگ، اور بڑی بڑی ڈگریوں والے جج ان کے سامنے، بڑے بڑے بیرسٹر، LLB کی ڈگری لینے والے وکیل جو سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کرتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ وکلاء کا یہی کام ہے نا۔ مدعی اور مجرم دونوں عدالت میں، مدعی کا بھی وکیل ہے اور مجرم کا بھی وکیل ہے، دونوں وکیل کرواتے ہیں نا۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ دونوں حق پر ہوں، ایک نہ ایک جھوٹ پر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن جو جھوٹا ہے اس کا بھی وکیل ہے، جو سچا ہے اس کا بھی وکیل ہے۔ یہ قانون ہی انگریز کا قانون ہے، یہ قرآن و سنت کے متصادم قانون ہے۔ اسی لیے جب سے پاکستان بنا ہے تب سے ہمارے کیسز التوا کا شکار ہے، ہائی کورٹ کے اندر، سپریم کورٹ فیصلے ہی نہیں ہو رہے۔ ابھی یہ پرسوں آپ کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے نوٹس لیا ہے کہ اتنے عرصے سے جو کیسز رکے ہوئے ہیں جن کی تعداد لاکھوں میں ہے، کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ آج آئیں، سعودی عرب جیسا بھی ہے ہمارا محترم ملک ہے، وہاں پر اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے۔ سن 2004 میں وہاں پر شاہی خاندان کے ایک شخص سے ایک بندہ قتل ہو گیا، معافی نہیں ملی، معافی نہیں ہے۔ آج لوگ کوستے ہیں وہاں پر ایسے ہو رہا ہے، وہاں پر یہ ہے، جو مرضی ہو جائے، اللہ کی قسم پاکستان کے خطے سے وہ آج بھی 1000 درجے بہتر ہے۔ عدل تو ہے نا، انصاف تو ہے نا، یہ ہر جگہ ہی ہے، نا انصافی اور ظلم، لیکن ہمارے سے وہاں 1000 درجے بہتر ہے۔ لیکن وجہ کیا ہے کہ جو ان کے ججز ہیں، جو ان کے بیت اللہ کے امام ہیں، جو مسجد نبوی کے امام ہیں، ان کے پاس علم ہے، اور وہ کون سا علم ہے؟ قرآن اور حدیث کا علم۔
انہوں نے دنیا بھی پڑھی ہے. آپ کو پتہ ہے شیخ سدیس دنیا کے وہ انسان ہیں، بیت اللہ کے جو سینئر امام ہیں، جو رئیس الحرمین ہیں عبد الرحمن السدیس حفظہ اللہ تعالی. دنیا میں جو چند لوگ ہیں نا جن کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، اللہ کی رحمت سے بیت اللہ کے سارے امام اور ان کے سینئر امام عبد الرحمن السدیس حفظہ اللہ، ان کے پاس وہ علم وہ ڈگریاں ہیں جو دنیا میں چند لوگوں کے پاس. ایسے نہیں وہ بیت اللہ کے امام بن گئے، وہ جج بھی ہیں، وہ رئیس الحرمین بھی ہیں، اور ان کے اکثر ججز جو ہیں ان کے پاس قرآن اور حدیث کا علم ہے. ہماری عدالتوں میں قرآن اور حدیث نہیں ہے. اس لیے اگر دنیا سے ظلم ختم کرنا چاہتے ہو اور اس دین محمد میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہو، اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہو، تو خود بھی قرآن حدیث پڑھو اور اپنی اولاد کو بھی پڑھاؤ. صرف پیسے پیچھے نہ لگے رہو، صرف دولت نہ جوڑتے رہو. کل قیامت والے دن اللہ نو کی منہ دکھاؤ گے. دین نو بدنام کیتا ہے، دین نو رسوا کیتا ہے، جھوٹ اور مکاری اور خیانت نمازہ پڑھ کے. بعض لوگ ماتھے پہ محراب، پہلی صف دے نمازی ماتھے پہ محراب، اور بہن کو حق ہی نہیں دیا، بیٹی کو حق ہی نہیں دیا. اذانہ پڑھن والے نمازی پہلی صف میں 10 20 سال نمازیں پڑھی ہیں، بہن کو حق نہیں دیا، بیٹی کو حق نہیں دیا. ہمارے معاشرے میں یہی ہو رہا ہے. پترا نو بڑی اعلیٰ تعلیم، پترا واسطے کوٹھیاں، اور بیٹی نو شادی کر کے کوئی جہیز دیتا تو بس ٹھیک ہے. جائیداد وراثت جو حق نہیں ہے، یہ ظلم ہے. اگر قرآن حدیث کا علم ہے، جتنی بیٹے کے ساتھ محبت ہے اتنی بیٹی کے ساتھ محبت ہے. جتنا بیٹے پہ خرچ کرنا ہے اتنا بیٹی پہ خرچ کرنا ہے. تیرے مرنے کے بعد وہ 1/2 والا حصہ مرنے کے بعد ہے. اگر زندگی میں ایک باپ اپنی اولاد کو مال دینا چاہتا ہے نا تو وہ پورا دے گا، برابر دے گا. جتنا بیٹے کو دے گا اتنا ہی بیٹی کو دے گا. دسوں کا بڑیاں داڑیاں والے تے بڑے پہلی صف والے نمازی تے اپنے آپ نو بڑے مسلمان کہن والے بیٹیاں اور بہناں دا حق مار کے بیٹھے. اگر یہ ظلم اور ناانصافی ختم کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی حل ہے، قرآن حدیث کا علم حاصل کرو. اللہ تمہارا دل نرم کر دے گا. دنیا کی محبت ختم ہو جائے گی. یہ دنیا کی ہوس ہے نا، بیٹیاں نو مال دے کے اور بیٹی اور بہن دا حق مار کے تو مر جائے گا. تینوں پتہ ہے تیرے نال کی سلوک ہونا ہے. نبی علیہ السلام نے پوچھا کون ہے عقل مند جو دوسرے کے مال سے محبت کرتا ہے؟ وہ عقل مند نہیں ہے. عقل مند وہی ہے جو اپنے مال سے محبت کرتا ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا تمہارا مال کون سا ہے؟ جو تم نے حلال کمایا، حلال کھایا اور پہن لیا، وہ تمہارا ہے. جو تم پیچھے چھوڑ کے جاؤ گے وہ تمہارا نہیں ہے. جو میں مر جاؤں گا نا، گاڑی اور بنگلہ، کوٹھی، زمین، جائیداد، چاہے وہ حرام کی جوڑی ہے میں نے یا حلال کی، تہاڈا تے نام نہیں لینا. تسی نیک ہو، اپنی گل کر لیں، کدے ناراض نہ ہو جاؤ. ٹھیک ہے نا، اپنی گل ہی کرنی چاہیے. بھائی اگر حرام کا مال، یہ اتنا ہمارے معاشرے کے اندر ظلم مچ چکا ہے، اندھیر نگری ہو چکی ہے کہ سگا بھائی کا حق مار کے بیٹھا. بعض ہماری عدالتوں میں مقدمے باپ اور بیٹا سامنے عدالت میں کھڑے ہیں. ایک طرف باپ کھڑا ہے، دوسری طرف بیٹا کھڑا ہے. بیٹا مطالبہ کر رہا ہے میرا حق نہیں دے رہا. کہیں باپ مطالبہ کر رہا ہے کہ بیٹے نے میرا حق مار دیا. ہے کہ نہیں ایسا؟ اس جہالت کو ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ انگریز کا قانون ہے، اللہ کی قسم ہے تم نے 70 سال آزما لیا انگریز کے قانون کو. یہ طاغوت کا قانون ہے. انگریز کے قانون کو، انگریز کے علم کو، انگریزی تعلیم کو تم نے آزما لیا. اس میں عدل اور انصاف نہیں ہے. اللہ کی قسم ہے اگر عدل اور انصاف چاہتے ہو تو وہ اللہ کے قرآن میں ہے، محمد کے فرمان میں. اب سنو آخری حدیث اور میں بات ختم کروں. موضوع کیا تھا کہ اگر دین میں کچھ کردار ادا کرنا چاہتے ہو تو اللہم انی اسألک علما نافعا، نفع والا علم حاصل کرو. اور وہ کیا علم ہے؟ قرآن اور حدیث کا ہے. تیرے گھر میں گرد و غبار پڑی ہے، قرآن کو مٹی لگی ہوئی ہے، غلاف کے اوپر گرد و غبار پڑی ہے، کبھی قرآن کھولا بھی نہیں ہے. ٹی وی روزانہ کھولتا ہے،
ਰਿਮੋਟ 500 ਦਾ ਵੀ ਲਿਆਣਾ ਪਵੇ ਟੀਵੀ ਦਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਰਿਮੋਟ ਖਰਾਬ हो जाए ना तो कईयों का BP हाई हो जाता है। कुरान के ऊपर गर्दो गुबार पड़ी है। बेटी को लाखों का जहेज लेकर दे दिया है, लेकिन जहेज के अंदर कुरान और हदीस नहीं। वो तो बाद की बात है। बचपन से बेटी को चाहिए था, जो आज की बेटी है वो कल की माँ है, चाहिए ये था कि तेरी बेटी जब तेरे घर से रुखसत होती वो कुरान की हाफजा होती, वो कुरान और हदीस की आलमा होती। तो जिस घर वो जाती बेटी, क्या उसको वो गुलजार जन्नत ना बना देती? आज लड़ाइयाँ क्यों हैं? जिहालत की वजह से। नंद और सास की, बहू और सास की लड़ाई, देवरानी जिठानी की लड़ाइयाँ, ये क्यों है? ये जिहालत की वजह से है। अगर कुरान हदीस का इल्म हो तो अल्लाह सीना कुशादा कर देता है। कुरान हदीस का इल्म झगड़े ख़त्म करता है, फ़िरका वारियत ख़त्म करता है। कुरान हदीस का इल्म अदल और इंसाफ फैलाता है। कुरान और हदीस का इल्म जो है वो मुआशरे से जहालत ख़त्म करता है। मेरे मोहम्मद का अदल देखो। मैंने कई बार ये हदीस सुनाई है, लेकिन हर बार मौजू के साथ कोई बात आ जाए तो रिपीट करनी पड़ती है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक औरत के बारे में जिसका नाम फातिमा था, उसने चोरी की। उसके ख़ानदान के लोग आए, उन्होंने कहा अल्लाह के महबूब, इसका नाम फातिमा और बड़े ख़ानदान की गलती हो गई है, ये ख़ानदान का नक कटिया जाएगा, इन्हों माफ़ कर दो। सुनो कुरान हदीस का इल्म क्या है। यहाँ तेरे मुल्क में नून लीग को इस्तिस्ना है, नवाज शरीफ को इस्तिस्ना है, जरदारी को इस्तिस्ना है, इमरान खान को इस्तिस्ना है, गरीब को इस्तिस्ना नहीं है। तेरे मेरे मुल्क में गरीब रगड़ा जा रहा है। बड़े बड़े लोग करोड़ों की जदादें, अरबों खरबों की प्रॉपर्टियां बनाकर माफी है। जो बेचारा खान रो रहा है एनआरओ 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 नहीं मिलेगा, भावें उन्हें दे भी दिता होए तो मैनू ने विखाण वास्ते एनआरओ एनआरओ क्या है? माफीनामा है भाई, जो तुसा पीछे चोरियां ठगियां कीतियां तो माफ, यही एनआरओ। तो ये सब एक दूसरे को दे, मज्जी दियां भैणां होंदियां ने, पंजाबी जानते ना, ये सब एक दूसरे के साथ मिले हुए लोग हैं। मुझे और आपको इन्होंने बेवकूफ बनाया हुआ है। सुनो, ये दुनिया का फनून, ये दुनिया की डिग्रियां, ये इंसान को हिरस वाला बनाती हैं, लेकिन मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन इंसान को नरम दिल बनाता है। मेरे नबी ने फरमाया, तुम कहते हो इस औरत को मैं मोहम्मद माफ कर दूं, लौ अन्ना फातिमा बिनती मुहम्मदिन, लौ अन्ना फातिमा बिनती मुहम्मदिन सरकत लकतातु यदहा, मैं मोहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी करती, मैं उसका भी हाथ काट देता। ये हमारा ऐलान है, इस मिंबर की सदा है। बिताली 12 वालों, आज तकरीबन 2.25 साल हो चुके हैं मुझे यहाँ पर आते हुए। अल्लाह की रहमत और तौफीक से मैं आपको यही सुनाता हूँ और यही सुनाता रहूँगा जब तक मेरे अल्लाह ने चाहा। यही हमारी ड्यूटी है, यही हमारी जिम्मेदारी है कि लोगों को मोती दो कुरान और हदीस के, आपके नोटों के लिए, पैसों के लिए नहीं, अल्लाह की रजा के लिए। अगर नफ़े वाला इल्म चाहते हो, इस मुआशरे से जहालत ख़त्म करना चाहते हो, मोहम्मद करीम का साथ चाहते हो, नबी की सफ़ात चाहते हो, रसूलुल्लाह के हाथों हौज़े कौसर चाहते हो, अल्लाह का दीदार चाहते हो, तो इस दीन को बर्बाद ना करो, इस दीन को आबाद करने में अपना किरदार अदा करो, अपना किरदार अदा करो। पैसा है तब लगाओ, मर जाओगे। पैसा जितना मर्जी पेटियां दौलतां दियां भरियां पड़ियां होण तो जे डॉक्टर जवाब दे देन पैसा कम आंदा। मैं आपको 20 ऐसे लोग दिखाता हूं जिनके पास दौलत की कोई कमी नहीं है, लेकिन आज वो हॉस्पिटलों के अंदर या घरों के अंदर ऑक्सीजन के सिलेंडर घर आपने कीमतन खरीद कर, घरों के अंदर वो करंटीना है, वेंटिलेटर पे है, ऑक्सीजन लगी हुई है, सांसें उखड़ी हुई हैं, दौलतें भरी पड़ी हैं, लेकिन दौलत से वो जिंदगी नहीं खरीद सकते। जिंदगी और मौत किसके पास है? इस दौलत के लिए तुम इंसानों से दरिंदे बन जाते हो, इस दुनिया की दौलत के लिए कि जो तुम्हें एक सांस भी नहीं दे सकती। जब वो सांस की डोरी खत्म हो जानी है, सब कुछ खत्म। चाहे पेटियां सोने की भरी पड़ी हो, दौलतें हो, बड़ी बड़ी दौलतों वाले जेल की काल कोठरियों में मर जाते हैं एड़ियां रगड़ रगड़ के।
ایک پاکستان کا بہت بڑا سنگر تھا، اس کی موت، بعض دفعہ یہ آرٹیکل جو ہے نا میں بڑے شوق سے پڑھ لیتا ہوں. نصرت فتح علی خان کی موت آئی تھی لندن میں ہاسپٹل میں. پاکستان کا بہت بڑا پاپ سنگر تھا، جانتے ہو نا. اور یہ جو لوگوں تو تم سارے ہی جانتے ہو، ادھر تو لوگوں تو سارے ہی جانتے ہو، ہاں جی. لیکن موت آ گئی لندن کی ہاسپٹل میں، اور دولت کتنی ہے پتہ ہی نہیں ہے. دنیا کا ایک اور بہت بڑا پاپ سنگر مائیکل جیکسن، جس نے کیا کیا کردار ادا کیا. اس نے اپنا دل ایکسٹرا خرید کر رکھا، کسی اور انسان کا دل. جس نے گردے ایکسٹرا خرید کر رکھے، ذاتی 25 معالج، ذاتی روزانہ ماسک کالا سی اپنے آپ کو گورا کر دیتا ہے، پوری سرجری کروا دیتی. مائیکل جیکسن نے گورا ہو گیا. میں نے چٹا کر دیو جی، سرجری کروائی چٹا ہو گیا. ذاتی معالج 25 ڈاکٹر، دنیا کے بہترین ذاتی ڈاکٹر جنہاں دا ہور کام کوئی نہیں، روزانہ مائیکل جیکسن نو چیک کرنا ہے. وہی نبض چیک کرنی، اس دے گردے، جگر، پھیپھڑا، دل، میدا، ہر چیز ٹھیک کام کر رہی، ٹھیک کام کر رہی. کسی نال ہاتھ ملانا ہے ایویں نہیں ملانا، ہاتھاں تے گلوز پہن کے، دستانے پہن کے ہاتھ ملانا، مینوں جراثیم نہ لگ جان. ایکسٹرا اپنے واسطے اکھاں خرید کے رکھیاں. دوسرے دی اکھ لگ جاندی نا پیوند کاری ہو جاندی، گردہ بھی لگ جاندہ ہے، جگر دی پیوند کاری بھی. یہ سارے علم دینے والا میرا اللہ ہے، دنیا کا کوئی سائنسدان نہیں ہے. سب سے بڑی سائنس قرآن ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے. مائیکل جیکسن کی بات، منصوبہ اس کا کیا ہے کہ میں 100 سال سے زیادہ زندہ رہنا چاہتا ہوں، لیکن 50 سال بھی نہ رہ سکا. بات ختم کروں نا. زندہ رہنے کے لیے ایکسٹرا انسانی اعضاء خرید کر رکھے ہوئے. بتانا یہ چاہتا ہوں، مال اور دولت زندگی نہیں ہے. مال اور دولت زندگی، قرآن کہتا ہے. اگر زندگی چاہتے ہو تو سورۃ نحل قرآن مجید 14واں پارہ، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ. اگر پاکیزہ زندگی چاہتے ہو تو اللہ کے دین کے عامل بن جاؤ، قرآن و سنت پر عمل کرنے والے بن جاؤ، اللہ تمہیں پاکیزہ زندگی عطا فرمائے. یہی ہمارا علم ہے. جو ٹوٹی پھوٹی باتیں کہیں اللہ قبول فرمائے. نفع والا علم، کردار ادا کرو. اپنی اولاد کو جج، پروفیسر، ڈاکٹر، انجینئر ضرور بنواؤ، لیکن ہاتھ جوڑ کے اپنی اولاد سے کہو کہ بیٹا دین میں اپنا کردار ادا کرنا. اللہ کی قسم ایک اور بات یاد آ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا کہ وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن جیسی ہے. بڑے بڑے صحابہ بیٹھے تھے، پاس حضرت عبداللہ بن عمر بیٹھے تھے. اب عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس سوال کا جواب آتا تھا، مجھے اس سوال کا جواب آتا تھا، لیکن میں بولا نہیں ہوں. کیوں نہیں بولا؟ کہ بڑے بڑے کبار صحابہ بیٹھے ہیں، میں چھوٹا تھا اس لیے میں بولا نہیں ہوں. جب اپنے باپ عمر کو کہا نا، حضرت عمر کے بیٹے تھے عبداللہ بن عمر، کہ ابا جان جب نبی علیہ السلام نے سوال پوچھا نا کہ وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن جیسی ہے، مجھے اس سوال کا جواب آتا تھا لیکن میں نے بتایا نہیں ہے. کیوں؟ کہ بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، میں چھوٹا ہوں، میرے بتانے سے کوئی اپنی انسلٹ محسوس نہ کرے. تو حضرت عمر کہنے لگے بیٹا جی اگر تو بچا دیتا نا نبی علیہ السلام کے سامنے سوال کا جواب، میرا سینہ چوڑا ہو جاتا، میرے پتر نے سوال کا جواب دسے. ادھر ہی ہے نا، اگر ہمارا کوئی بچہ سکول کے کسی ایگزام میں پوزیشن لے لے، حال پھولاں دے ہار پانے ہیں، مٹھائیاں وننے ہیں، برادری دسنے ہیں، میرے پتر نے ماشاءاللہ پہلی پوزیشن لی، میری بیٹی نہیں لی. اور اللہ کے بندو سنو، اللہ کی قسم ہے جو میں بات بتلانا چاہتا ہوں کہ اپنی اولاد کو دین پڑھاؤ. اللہ کی قسم قیامت والے دن اللہ تمہیں سونے کے تاج پہنائے گا. یہ میری بات نہیں ہے، میرے محمد نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک حافظ قرآن اپنے خاندان کے 10 ان بندے جنہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا. ایک حافظ قرآن جن والدین نے اپنی اولاد کو، ماشاءاللہ میرے بھائی امجد صاحب اللہ ان کو جزائے خیر دے، آپ کی چھوٹی سی بستی میں اللہ کی قسم بڑے بڑے شہر چ کام نہیں دے، حوصلہ افزائی کرو، محبت کرو، ان بچوں پہ دستے شفقت رکھو. یہ نفع والا علم جو ہے، اس علم کو یہ دین کے طالب علم ہے، تمہیں کیا خبر کہ اللہ کے فرشتے ان طالب علموں کے پیروں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. میرے محمد نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دین کا علم اپنی اولاد کو سکھاؤ.
اور اس دین میں اپنا حصہ اور کردار ادا کرو. اور قرآن نے کیا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ اس دین کو غالب کرے گا. میرے نبی نے فرمایا اللہ کافر فاسق فاجر سے بھی کام لے لا، دین کے لیے کام لے لے گا. یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا، مغلوب ہونے کے لیے آیا. ہم سارے نمازی بن جائیں پھر بھی، ہم سارے بے نماز بن جائیں پھر بھی اللہ نے دین کو غالب کرنا ہی کرنا ہے. تے کل قیامت والے دن آن دن نا دنیا دے اندر دنیا داری الیکشن ہوئے نا تے جہدا پلڑا بھاری ہوئے ایم پی ایم این اے وہ نال رل جاندے نے بھئی یار کل نوے دی حکومت بننی. ایویں ہی ہویا سی نا. اج جڑے پی ٹی آئی ایچ نے وہ سارے ناتے دھوتے نے، پہلے وہی چور ٹھگ نے جڑے نون لی گئی سی. کیوں جی ایویں ہی ہے نا، ساڈے کول تے گلاں سیدھیاں نے اور ایویں ہی ہے نا بھائی. یہ چہرے بدل بدل کے سانو لوگ بے وقوف بناندے نے. بات کیا ہے؟ جب دین غالب ہونا ہی ہونا ہے، ہم کہتے ہیں بھئی پارٹیوں نے ودنا وہ نال رل جائیے. جب دین غالب ہونا ہی ہونا تو اللہ دی پارٹی نال کیوں نہیں رل دے؟ دنیا دار اج تک تانوں کی دیتا ہے؟ تہاڈی بتالے والی دی سڑک نہیں بنوا سکے. مینوں 2 سال ہو گئے مٹی 'چ گڈی پھس جاندی. تہاڈے ایم پی ایم این اے کتنے گئے؟ یہ صرف تہاڈی گل نہیں، ساڈے کول بھی ایویں ہی ہے. تہاڈے کول نہیں، صرف ساڈے کول بھی ایویں ہی ہے. تے تنخواہ کنی لیندا ایم این اے؟ 2 تو 2.5 لاکھ روپے. ایم پی اے 60-70 ہزار یا لاکھ دے قریب تنخواہ. ٹی اے کتنا ہے؟ غریب لوگوں کو پیٹرول کتنا مہنگا ملتا ہے، انہوں نے گڈیاں ہی فری مل جاندیاں. صرف انہیں 2 مہینے محنت کرنی ہوندی. تسی آکھو گا مولوی صاحب پتہ نہیں کی گل ہے. خیر ہے، میں ان کے خلاف نہیں ہوں، اس قانون کے خلاف ہوں. جو قانون قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے ہم اس کے خلاف ہیں. بندہ کوئی بھی ہو، جیسے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، حق کی گواہی دو، عدل کرو، انصاف کرو. اس قرآن اور حدیث کے مقابلے میں میرا باپ بھی آ جائے اللہ کی قسم تو حق بات کریں گے انشاءاللہ. زندگی موت اللہ کی ہے. کیوں بھائی روٹی روزی دا مالک کون ہے؟ ایویں اسی یہی کرتے پھرتے ہیں ان لوگوں کے سامنے. جب زندگی موت کا مالک اللہ ہے، روٹی روزی کا مالک اللہ ہے، ہوائیں چلانے والا، گرمی اور سردی کا موسم، یہ کیسا موسم ہے؟ اللہ کی قسم صبح 7 بجے گاڑی میں بیٹھا ہوں اور 10:30 بجے اترا ہوں. پورے 2 گھنٹے گاڑی لیٹ آئی فیصل آباد. دھند، رات موسم ٹھیک تھا، ابھی راستے میں پھر موسم ٹھیک ہو گیا. یہ موسموں کو تغیر و تبدل کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. یہ ساری کائنات کا مالک اللہ ہے اور اللہ نے اس دین کو غالب کرنا ہی کرنا ہے. تم دیندار بنو یا بے دین بنو، مواحد بنو یا مشرک بنو، نمازی بنو یا بے نماز بنو، اللہ دی پارٹی ودنا ہی ودنا جے. تے جی اللہ دی پارٹی نہ رلنا چاہتے ہو، ملنا چاہتے ہو تو پھر خود بھی دیندار بن جاؤ، نفع والا علم حاصل کرو، اپنی اولاد کو بھی نفع والا علم حاصل کراؤ. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہے. دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. جب تک زندہ رہیں توحید و سنت میں، جب موت آئے اللہ توحید و سنت میں موت نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.